العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والمحبة والعرفان مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد لا سيما على ابن أمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ياسوب الدين وقائد غر المهجرين ومقاتل الناكسين والمارقين والقاسطين ومصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين كلمة الرحمن وباب الأمن والأمان الذي زوج على الأرش نجير النسوان ومصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان صاحب ذو الفقار والإمام المختار ومصداق قول النبي المختار لأعطين الرأي غدا رجلا كرار غير فرار الذي سمته أمه هيدر وساقي من حوض كوثر مطلوب كل طالب غالب على كل غالب النجم الساقب حبه فرز على الحاضر والغائب مولانا علي ابن أبي طالب وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا الصلوات چاند رات ہے آپ حضرات اہل بیت علیہ السلام خاص کر شہدائے کربلا اور بالاخص سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور ان کی شہادت پر ایک بلند ترین جو ہے دل نشین صلوات پڑھتے ہیں محمد یہ عشرہ مجالس اپنی اور خاص کر یہ 1447 کا یہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے اور چونکہ چاند رات ہے
لہٰذا میں آج اور اپنے حسب سابق جس طرح سے عشرے کا آغاز رہا ہے اور ہوتا رہا ہے، اور چاند رات معمولاً ویسے ہی ہے کہ جیسے شب عاشور ہے، کیونکہ یہ سلسلہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو جو روایتیں ہیں جو سخت ہے کہ چاند رات، اللہ اکبر، ان ہستیوں سے پوچھیں کہ جب انہوں نے چاند دیکھا ہوگا اور گھر میں انہیں نہ پایا ہوگا جو ان کے چاند تھے۔ لہٰذا یہ منزلیں بہت سخت اور احساس کی ہیں، لہٰذا اور خاص کر میں اصل گفتگو کا آغاز کل کی مجلس سے کروں گا، لیکن انشاءاللہ آج بھی کچھ متعلق اسی لیے پیغمبر کی ایک عظیم حدیث میں نے تبرکاً اور تیمناً آپ کی خدمت میں آج ارشاد فرمائی ہے کہ جس میں پیغمبر کا وہ عظیم فقرہ، ابھی شہادت حسین واقع نہیں ہوئی ہے مگر پیغمبر نے اس وقت کہا ان لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، حسین کی شہادت کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں وہ حرارت اٹھے گی جو کبھی بھی سرد نہیں پڑے گی، جو کبھی بھی ٹھنڈک یا ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یہ بہت عظیم فقرہ ہے، اور چونکہ یہ دیکھیے ایام عزا ہے اور آغاز ہو چکا ہے، میں چاہ رہا ہوں دھیرے دھیرے، اور میں چونکہ مجلسیں پڑھ چکا ہوں، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، لیکن چونکہ آج تھوڑی سی سنجیدگی ہونی چاہیے چونکہ چاند رات ہے، اللہ اکبر، اور کم سے کم آج ہم یہ وعدہ و وعید کریں حسین ابن علی سے کہ یہ جو فرش عزا ہمیں ایک نعمت کی صورت میں ہمیں ملی ہے، یہ ہمارے لیے یقین جانیے شکر گزاری کا موقع ہے کہ شکر کریں اے آقا حسین، اگلے سال بھی ہمیں شرف دیا اور اس سال بھی اپنی بارگاہ میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہو گیا۔ ایک مل کے صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ تھوڑا اور آگے آ جائیے، ذرا سا اگر سمجھ جائیں تاکہ لوگ اور بھی اگر آنا چاہتے تو آ جائیں گے۔ ایک مل کے صلوات پڑھ دیں آپ لوگ۔ اور یقین جانیے یہ عزاداری ہے سید الشہداء، یہ عزا کیسی کیسی حدیثیں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اس کے لیے ہیں جو خود ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ ایک شعر بھی اگر کوئی عزائے سید الشہداء میں کہے تو پروردگار اس کے لیے جنت رکھتا ہے۔ پھر یہ حدیثیں دیکھیں، من بکا و ابکا و تباکا، جو روئے اس پر جنت، جو رلائے اس پہ جنت، اور جو نہیں رو سکتا مگر رونے جیسا چہرہ بنائے اس پر جنت۔ یعنی یہ واحد وہ عبادت ہے کہ جس میں دنیاوی اعتبار سے ہم کہیں کہ اگر ریاکاری، کیونکہ ریاکاری میں اور اس طرح سے نہیں، اس لیے کہ ہو نہیں سکتا کہ مومن ہو اور حسین کے غم میں مغموم نہ ہو، چونکہ اس غم کا رشتہ ایمان سے ہے، اس غم کا رشتہ ایمان سے ہے، اور پیغمبر کی یہ حدیث صاف کہہ رہی ہے کہ ان لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ حسین کی شہادت کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں وہ حرارت ہوگی جو کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی۔ ایک فقرہ، اور یہی سے آغاز سمجھیے کہ پیغمبر نے ایک بات تو بتا ہی دی کہ حسین کی حرارت کے لیے دل کا مومن ہونا بہت ضروری ہے، دل کا ایمان سے مزین ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس دل میں وہ، اور یقین کریں کہ جو حدیث اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور علماء نے اس حدیث کے ذیل میں کہا ہے اور آپ اس سے ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں، لیکن میں بس ایک بات کہوں گا اور بات ختم جائے گی کہ یقین جانیے یہ وہ عظیم فقرہ ہے پیغمبر کا جو ہمارے لیے درس ہے، جو ہمارے لیے درس کی حیثیت رکھتا ہے۔ چونکہ دیکھیے
ہمیں بہت سی چیزوں کی ویلو اور بہت سی چیزوں کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ امیر المومنین نے کہا بھی کہ نعمت کی قدر اور نعمت کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے کہ جب نعمت چھن جائے۔ نہیں، میں لفظ کہہ رہا ہوں، آپ اسے محسوس کریے کہ کسی بھی نعمت کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ نعمت چھن جائے۔ بات کہوں، مچھلی جب تک پانی جیسی نعمت کے ارد گرد رہتی ہے اسے پتہ نہیں چلتا کہ پانی کیا ہے، مگر ادھر صیاد نے نکال کے باہر کیا، اب پوچھئے کہ پانی کیا ہے، تب کہتی ہے پانی ہی تو میری زندگی ہے، پانی ہی تو میری حیات ہے۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ یہی کہہ رہا ہوں، ابھی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب فرش نہیں ملا تھا کووڈ میں، ان سے پوچھنا تو سب کہہ رہے تھے فرش ازا تو ہی میری زندگی ہے، فرش ازا ہی ہماری حیات ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جسے ہم اور آپ نہیں ابھی احساس کر پائیں گے۔ چونکہ میں کہاں سے لفظ لاؤں، آپ تجربہ آپ کا مجھ سے زیادہ ہے، میں اپنے ہم سن و سال کے لیے گفتگو کر رہا ہوں۔ میں نے پچھلی مجالس میں بھی کہا کہ میری گفتگو ان بزرگوں کے لیے نہیں ہے، یہ بیٹھے ہیں ان کی یہ ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، مگر جو ہمارے ہم سن و سال ہیں میں ان سے مخاطب ہوں۔ یقین جانیے یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جسے ہمیں ابھی احساس نہیں ہے، چونکہ ہم ایسے ملک میں ہیں کہ جہاں آسانی سے فرش ازا بچھا لے رہے ہیں، مگر ذرا ان سے پوچھئے، مجھ جیسوں کو بہت تجربہ ہے، میں اپنے بہت سے میرے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ کالا کپڑا پہن کے گھر سے نکل گئے تو پھر پتہ نہیں ہے کہ گھر واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، کیا پتا کہ کہاں بم بلاسٹ ہو جائے، کیا پتا کہ کب کون مار دے۔ اور باقاعدہ میں نے ایک دوست سے تو کہتے ہوئے سنا کہ ایک تھریٹ آئی اور ایک دھمکی دی گئی کہ دیکھو اگر اس عزا خانے میں آج مجلس کے لیے کوئی گیا تو اس عزا خانے کو اڑا دیا جائے گا، اس عزا خانے میں آگ لگا دی جائے گی۔ اس قدر کو محسوس کریے، عزا خانے میں آگ لگا دی جائے گی۔ تو وہ میرا دوست کہتا ہے کہ ہم سب اور پورے محلے والے عزا خانے کو بچانے کے لیے ہم سب وہاں پہنچے کہ کہیں وہاں کچھ نہ ہو۔ یقین جانیے جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اگر ذرہ برابر بھی عزا خانے کو کچھ ہوا، نہ پہنچ رہا ہوں تو ہمیں منہ نہ دکھانا۔ نہیں آپ پہنچے، ہمارا جو ماں ہر خطروں سے بیٹوں کو بچا کے دور کر رہی ہے، مگر حسین نے وہ حرارت دے دی کہ بچوں کو خطروں میں ڈال دیا جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ ایک اور مل کے بلند ترین صلوات پڑھ دیں آپ۔ کتنا ہے کہ ایک ماں جس کا دل خداوند متعال نے ایسا بنایا ہے کہ وہ بیٹوں کو اور اپنے بچوں کو خاص کر مشکلات میں نہیں ڈھکیلتی ہے، مگر عزائے سید الشہداء کے لیے یہ حرارت ہے جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی، اور یہ ایسی حرارت ہے کہ جو کبھی بھی، ایک ماں کو دیکھیے، یہی تو وہ عشق و الفت ہے، کہتے ہیں محبت نہیں بلکہ یہ معدت ہے، معدت نہیں، اور پھر وہ معدت جو حرارت کے ساتھ ہو، کہ اس کا کمال ہی یہی ہے کہ ماں کا مزاج ہے کہ بیٹے کو بھیڑ سے بچائے، مگر حسین کی حرارت وہ حرارت ہے کہ وہی ماں اپنے بیٹے کو جلوس کی بھیڑ میں ڈال کے کہتی ہے کہ قدم کو آگے بڑھاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ حرارت ہے جو حسین ابن علی نے تمام مومنوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور یہ تا قیامت ہے، لفظ ہے پیغمبر کا، اس لیے کہ کسی ایرے غیرے کا فقرہ ہوتا تو ہم اور آپ شاید ادھر ادھر کی باتیں کر سکتے تھے، مگر وہ نبی کہہ رہا ہے کہ جس کا کہنا پتھر کی لکیر ہے۔ دیکھیں آج اس عنوان سے میں اس لیے بھی گفتگو کر رہا ہوں کہ اس عظمتوں کو محسوس کریں، اس کی قدر اور اس کی ویلو ابھی ہم اور آپ سمجھ نہیں رہے ہیں۔
شاید ہمیں وہ احساس نہیں ہے. بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جسے پڑھنے کے بعد یقین جانیے کہ ہاتھ کانپتے ہیں. محمد مہدی یہ سوچیں کہ ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اتنا مجمع مل گیا اور اتنا یہ ہو گیا. روایتیں کہتی ہیں کہ کچھ بھی اگر بنام حسین اگر خدمت کے لیے مل گیا تو شکر ادا کرو، اس لیے کہ وہ حسین سب کو نہیں دیتا، وہ چنتا ہے کہ کسے یہ خدمت دے دے. نہیں میں بس کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ فرش بچھانا ہی تمہارے لیے بہت تھا، ہو سکتا ہے کہ کسی کی چپل صحیح کر دو، یہی خدمت حسین ابن علی کو قبول کر لیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ بہت بڑا کام نہیں. روایت کہتی ہے باقاعدہ کہ جتنے لوگ، علماء نے لکھا بھی ہے اس بات کو، کہ محمد مہدی اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس اور استم تڑاک کے ساتھ ہم جیسے تھوڑی سی شہرت اور عزت پانے والے لوگ فیس بک پہ ڈال کے یہ بھی کہتے ہیں ارے لاکھوں اور ہزاروں کے مجمع میں خطاب فرمایا، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. مگر علماء کہتے ہیں کہ جتنے لوگ آ رہے ہیں یہ نہ سمجھو کہ تمہاری ذمہ داری کم ہو رہی ہے، بلکہ ایک ایک آدمی جو بڑھ رہا ہے مجلس میں وہ تمہاری ذمہ داری کو بڑھا رہا ہے، وہ تمہارے کاندھے کو اور ثقیل کر رہا ہے. چونکہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ کہہ کیا رہے ہیں. چونکہ دیکھیے یہ فرش نہیں ہے، یہ انقلاب ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں سوچ رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو نظم کی صورت میں لا دوں تو شاید آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں. کیا خوب کہا کسی شاعر نے کہ سخن والے یہاں اہل سخن سے داد پاتے ہیں، سخن والے یہاں اہل سخن سے داد پاتے ہیں، یہاں پر مالکان خود چل کے آتے ہیں. نہیں میرے نوجوان تو کم سے کم محسوس کریں کہ سخن والے یہاں اہل سخن سے داد پاتے ہیں، یہاں پر مالکان خود چل کے آتے ہیں. ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں. روایت میں ہے کہ نہیں ہے کہ کون کون یہاں آتا ہے کہ ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں. ہماری شکلوں کو جو ماؤں کی شکموں میں بناتے ہیں. نہیں محسوس کریں کہ ہماری شکلوں کو جو ماؤں کی شکموں میں بناتے ہیں. اور یہ دو مصرے محسوس کر لیں اگر آپ تو بہت بڑی بات ہے کہ جہاں پہ بیٹھے ہیں یہ کتنا بڑا مقدر ہے، یہ کتنی بڑی عظمت ہے، یہ کتنا بڑا شرف ہے جو حسین ابن علی نے ہمیں اور آپ کو یہاں نوازا ہے. شاعر کہتا ہے کہ اٹھا سخن والے یہاں اہل سخن سے داد پاتے ہیں، یہاں پر مالکان خود چل کے آتے ہیں. ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں، ہماری شکلوں کو جو ماؤں کی شکموں میں بناتے ہیں. شاعر کہتا ہے ارے یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں، وگرنہ وہ تو نبیوں کو بھی اپنے گھر بلاتے ہیں. صلوات ہم پڑھتے محمد آل محمد. سخن والے یہاں، یہ جو فرش ہے جس پہ ہم اور آپ بیٹھ رہے ہیں اسے ہم ہلکا نہ سمجھیں کہ خالی یہ ایسا فرش ہے جو بچ گیا ہے. نہیں، ہر چیز کا معاملہ نسبت سے بڑھ جاتا ہے. یہ ریلیوں کا بچھایا ہوا قالین نہیں ہے، یہ وہ فرش ہے جس پر ملائکہ اپنے وجود کو لانے کے بعد فخر محسوس کرتے ہیں. روایت کتنی دیکھ لی، باقاعدہ روایتیں ہیں، اور کتنی روایتیں ہیں اور کتنا پڑھا جائے گا. لیکن آپ اسے محسوس، روایتیں باقاعدہ کہتی ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہوتی ہے مجلس، عرش پر وہ فرشتے یعنی کوئی کام سوائے ذکر الہی کے نہیں ہے، مگر اس مجلس سید الشہداء میں آنے کے لیے خدا سے خواہش کرتے ہیں اے پروردگار ہمیں بھی اس مجلس میں جانے دے، ہمیں بھی اس مجلس میں پہنچ جانے دے. لیکن بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ کیا فرش اعضاء سے ملے اور کیا لے.
یقین جانیے کیا ملے اور کیا لے تو بعد میں ہے، کم سے کم یہاں آنے کے بعد یہ تو ہونا ہی چاہیے کہ کچھ بدلاؤ تو ہو ہی ضرور، کہ جب یہاں آ رہے ہیں تو کیسے ہیں، جب یہاں گئے تو کیسے ہیں، یہ دو چیز تو ہونی چاہیے، اور ہے ایسا۔ دیکھیے فرشتے کیا ہیں، معصوم ہے نا، بولیے۔ دیکھیے حدیثوں کو بہت سنا ہے، مگر اس کا انداز اگر بدل دیجئے تو وہی چیز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ فرشتے کیا ہیں، معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہے، اللہ نے ان کے پاس عقل نہیں رکھی ہے۔ یہ عصمت وہ ہے کہ کسی طرح کی کوئی ان سے گناہ نہیں ہے، ان کو کسی استغفار کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اندر کسی چینج کی ضرورت نہیں ہے، مگر روایت کہہ رہی ہے کہ جب فرشتے اس زمین پر آ کر فرش پہ بیٹھ کر اور یہاں پر حسین علیہ السلام کی مجلس سید الشہداء میں شریک ہو کر جب یہ واپس ریٹرن ہوتے ہیں تو جو فرشتے نہیں آئے ہوتے وہ کہتے ہیں اما کہاں گئے تھے، کہاں سے آ رہے ہو، نہیں پہنچے آپ، کہاں گئے تھے، کہاں سے آ رہے ہو، ارے بتائیے، یہ بتایا نہیں تھا کہاں گئے ہو، تو یہ فرشتے یہ نہیں بتاتے کہ یہاں سے آ رہے ہیں، وہ واپس سوال کرتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا، ارے میں کہہ رہا ہوں یہ معصوم ہے، کہ تمہیں کیسے پتا کہ کہیں گئے تھے اور کہیں سے آ رہے ہیں، جملہ سنیے گا، وہ فرشتے کہہ رہے ہیں اس لیے کہ حضور جب گئے تھے تو خوشبو اور تھی، جب گئے تھے تو آپ کی خوشبو اور تھی، اب واپس آئے ہیں تو خوشبو بدلی ہوئی ہے۔ میں سچ پہنچا دوں، یہی پیغام فرش ازا کا ہے کہ جب یہاں آؤ تو انداز اور ہو، جب یہاں سے جاؤ تو انداز اور ہو۔ جب یہاں پہ آؤ تو انداز اور ہو، جب یہاں سے جاؤ تو انداز اور ہو۔ آپ اس پہ غور کریے کتنا عظیم تحفہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ہمیں اور آپ کو دے دیا ہے۔ یہ شہزادی کا کرم ہے کہ جو یہ تحفہ بنام فرش ازا، بنام مجلس ہمیں اور آپ کو مل گئی ہے۔ اور یہ بات بھی میں اپنے نوجوانوں کو ہوش گزار کرتا چلوں کہ جو چیز جتنی عظیم ہوتی ہے اس کا امتحان بھی اتنا عظیم ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ نعمت ہمیں ملی ہے تو اس نعمت کے تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس سے پروردگار سوال بھی ہوتے ہی نہیں۔ اب دیکھ لیجئے کسی ایک لڑکے کو آپ 100 روپیہ دے کر اس امام بارگاہ کے باہر بھیج دیجئے کہ بھیا جاؤ کہ یہ لے کے چلے جاؤ، وہ 100 روپیہ دے کے آپ اس کو انسٹرکشن نہیں دیتے ہیں کہ صحیح سے جانا، گرانا نہیں، کہاں پاکٹ میں رکھنا ہے۔ 100 روپیہ کے چونکہ ویلیو ہی نہیں ہے، توجہ کر رہے ہیں، اس کی کوئی خاص نہیں ہے، مگر وہی 50,000 روپیہ اب محسوس کرنے، وہی 50,000 روپیہ اس کے جیب میں رکھ کے اس کو دیجئے کہ بھیا یہ چیز فلاں کو دے دینا۔ تو اب چونکہ دیکھیے اس 100 روپے کے مقابل میں 50,000 بہت ہے، تو اب انسٹرکشن دیے جاتے ہیں کہ وہ صحیح سے رکھنا، کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کہیں گرا نہ دینا، کہیں چوری نہ ہو جائے، نہیں غور کر رہے ہیں۔ یہ مختلف انسٹرکشن کیوں دیے جاتے ہیں؟ چونکہ چیز جتنی عظیم ہوتی ہے اس کی اہمیت کی ذمہ داری اتنی بڑھ جاتی ہے۔ جب ایام سید الشہداء اور خاص کر ادائے سید الشہداء فرض جتنا قیمتی ہے تو اب اس کا سوال بھی اتنا قیمتی ہوگا۔ یہاں آنے والے کی اپنی ذمہ داری ہے، بلانے والے کی اپنی ذمہ داری ہے، اور خاص کر دیکھیے بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں آج مزاج سے ہٹ کے کچھ بات ہے، نہیں، یہ میرا اپنا اور خاص کر میرے استاد خدا محمدی، خدا ان کو غریق رحمت کرے، نہیں ہے ابھی دنیا سے چلے گئے، وہ کہتے تھے کہ محرم کے کم سے کم ایک دن تو یہ ذمہ داری کا احساس، میں یہ اپنے لیے کہہ رہا ہوں، خود یہ احساس ہو کہ فرش ازا کتنا عظیم ہے۔ آیت اللہ بہجت کیا فرماتے ہیں؟ یہی تو کہتے تھے، میرے نوجوان اس سے مستحضر ہوں گے، لیکن اس بات کو انہوں نے سنیے، جب وہ کہتے تھے، اور چونکہ خود مجلس نہیں پڑھتے تھے، مگر جب ایک پورا گروپ ان کے پاس خاص کر انجمنوں کا جب ان کے یہاں محرم سے پہلے پہنچا تو وہ کہتے تھے
کہ اپنے خطبہ اور اپنے ذاکرین کو یہ کہنا کہ جب گھر سے مجلس کے لیے نکلیں اور کوئی ان سے پوچھے، توجہ آمادہ ہے، جب کوئی ان سے راستے میں پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو، تو یہ نہ کہنا کہ مجلس میں جا رہے ہیں، بلکہ کیا کہنا کہ کربلا جا رہے ہیں۔ ارے عظمت محسوس کریے، کتنا عظیم دے دیا ہے کہ یہ نہ کہنا کہ مجلس میں جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ کربلا جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ کربلا جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ محسوس کر لیا کیوں کہا کہ مجلس کربلا ہے۔ اب یہ مان لیجئے کہ جب مجلس کربلا ہے تو کوئی بوڑھا نہیں ہے، کوئی بوڑھا، اس لیے کہ ہر بوڑھا حبیب ابن مظاہر ہے، اس ہر جوان علی اکبر کی جوانی کا صدقہ ہے، ہر چھوٹا اصغر کی اس طفلی کا صدقہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ کہاں سے لے آئیں گے آپ روایتیں؟ مگر جس روایت کو آپ اٹھائیے گا وہ ان ایام کے لیے یہی کہہ رہی ہیں، اس کی عظمت کو محسوس کرو۔ ان لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ حسین کی، اور اب دیکھ لی میں ایک بات اہم کہہ رہا ہوں، یہ ایام عزا ہے چونکہ مصروفیت بڑھتی ہے، اور دیکھیے خداوند متعال کا یہ کرم ہے۔ ہم اور آپ کبھی سوچتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں یا ہم کرا رہے ہیں، نہیں، یہ آپ نہیں ہیں۔ اگر مجلس میں آنے کا موقع مل گیا تو شکر ادا کرو، یہ تم اپنے سے نہیں آئے ہو، یہ کسی ماں کی محنت ہے جو یہاں پر لے کے آ رہی ہے۔ یہ خدا کا وہ لطف ہے اور توفیق ہے جو ہمیں یہاں تک لے کے آیا ہے، ہم اپنے سے نہیں آتے۔ ورنہ کتنے ایسے ہیں، میں مثالیں اگر دیتا تھک جاؤں گا، کہ کتنے ایسے ہیں جسے خدا نے یہ بھی توفیق نہیں دی کہ یہاں پر آ کے بیٹھ سکے۔ یہ وہ عظیم بارگاہ ہے، لیکن سب کچھ آپ اپنا کریے، لیکن یہ توفیق اگر مل جائے تو ہمیں اور آپ کو شکر خدا کرنا چاہیے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ محمد مہدی ممبر پہ ہیں، نہیں، یہ اس لیے بھی ہے کہ اگر زمین فرش اعلیٰ پہ بیٹھ گئے ہیں تو بھی یہ ہمارے لیے عظیم ہے۔ اور یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ اس فرض کو بچھانے کے لیے نہ پیسے والا ہونا شرط ہے، نہ فقیر ہونا شرط ہے، نہ تقدس ہونا شرط ہے۔ اسی لیے تو آپ غور کریے، اس فرش اعلیٰ کو بچھانے کے لیے دل کا بڑا ہونا شرط ہے، نیت کا خالص ہونا شرط ہے۔ اگر بات پہنچ جائے تو کم سے کم دعائیں تو دے دیجئے گا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کہیں نہیں مولوی صاحب پیسوں کا ہونا بہت شرط ہے۔ اللہ اکبر، اگر پیسہ شرط ہوتا تو کبھی بھی ثانیہ زہرا زینب فرش کو زمین پہ نہ بچھاتی، زمین پہ بچھا کے بتا دیا کہ محلوں کی ضرورت نہیں ہے، دل کا بڑا ہونا۔ ایک اور مل کے صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ دیکھیں نعرہ حیدری کے ساتھ صلوات بھی ضرور رکھیے۔ صلوات اپنا ایک جز ہے اور صلوات کا مزاج اپنا الگ ہے۔ میں ابھی ایک کتاب آئے تو وہی پڑھ رہا تھا کہ صلوات کے اگر ثواب پڑھے جانے لگے تو ایک عشرہ تو صلوات پہ ہو سکتا ہے۔ کتنی روایتیں صلوات کے لیے ہیں۔ خالی صلوات ہم سوچتے ہیں کہ مولوی صاحب لوگوں کو تھوڑا ریسٹ ملتا ہے، نہیں، صلوات مولوی کے ریسٹ کے لیے نہیں ہے، صلوات اپنی زندگی کو وہاں پہ ریسٹ میں گزارنے کی ہے۔ اس لیے کہ آپ مولوی کو ریسٹ پہنچانے کی کوشش نہ کریے، آپ یہ سوچئے کہ اس ذکر کے صدقے میں، اور روایتیں یہاں تک ہیں کہ اگر کوئی ایک صلوات کو، جیسے آپ مال میں جاتے ہیں، بڑا شہر ہے بڑودہ، تو دیکھتے ہوں گے خاص کر پتہ نہیں جاڑا وڑا یہاں پڑتا ہے کہ نہیں، ہمارے یو پی میں زیادہ ہے، تو جاڑے میں سیل بہت زیادہ لگتی ہے۔ مثلا ایک خریدیے 2 جاکٹ لے کے جائیے، ایک خریدیے 3 لے کے جائیے، ایک کے بدلے 4 لے کے جائیے، مثلا ایک خریدیے 3، یہ سارے سیل لگتی ہیں۔ کہتے ہیں مگر صلوات کے لیے، مگر یہ بخیلوں کی دکان ہے جہاں گنتیاں محدود ہیں،
کہ ایک خریدیے تو 2، ایک خریدیے تو 3، ایک خریدیے تو 4، نہیں بات پہنچا رہا ہوں، مگر واہ رے اس پروردگار کا کہ اس نے کوئی حساب نہیں رکھا کہ ایک ہی صلوات کو بلند آواز سے بھیجو، جیسے تمہاری آواز کا کوئی حساب نہیں ویسے ہمارے یہاں ثواب کا بھی کوئی حساب نہیں۔ ارے ایک نقطہ تو مجلسی والا جو خطابت والا رہ گیا، میں اس کو پڑھ دوں، اس پہ آپ زیادہ شاید محسوس کریں کہ صلوات کا اپنا ایک ثواب دیکھیے۔ یہ تو ہے ایک پریکٹیکل جسے آپ اپنی زندگی میں تجربہ کریے گا، خاص کر نوجوانوں سے۔ میں اپنے بزرگوں سے بھی گزارش ہے جو کہتے ہیں مولوی صاحب ہم چیزوں کو بھولنے لگے ہیں، یا جو نوجوان ایگزامس وغیرہ کوالیفائی نہیں کر پاتے ہیں، ان کے لیے صلوات کی تسبیح کہتے ہیں، روایت میں ہے، وہ چھٹے امام سے غالباً ہے یہ روایت، چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کسی کا حافظہ اگر کمزور ہو، کسی کا ذہن اگر کمزور ہو، یا لفظ اور بدلا، کسی کو اگر بھلکڑی کا مرض ہو، یعنی چیزوں کو بھول بہت جلدی جاتا ہو، کسی کو نسیان اگر ہوتا ہو تو صلوات کی تسبیح پڑھے، اس کا نسیان دور ہو جائے گا۔ نہیں، صلوات کی تسبیح پڑھے، بھلکڑی اس کی دور ہو جائے گی۔ نہیں پہنچے آپ؟ کتنا عظیم فائدہ ہے صلوات کا، یعنی ہم جیسے گنہگار اگر صلوات کی تسبیح پڑھیں، میں جواب دے رہا ہوں، ہم جیسے گنہگار اگر صلوات کی تسبیح پڑھیں تو ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں نسیان نہیں ہوگا، ہمیں بھلکڑی کا مرض نہیں ہوگا، ہمیں بھول چوک کا مرض نہیں ہوگا۔ ارے کہاں پہنچ رہے ہیں؟ ہم پڑھیں تو ہمیں یہ فائدہ، تو اندازہ کرو جس پر پڑھی جا رہی ہے انہیں نسیان۔ ایک اور مل کے صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ لہذا جتنی روایتیں آپ اٹھائیں گے اس عزاداری سید الشہداء کے لیے وہ کم پڑ جائیں گے۔ کیا نہیں ہے، چونکہ یہ حرارت ہے، ان لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کبھی بھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی، یہ وہ حرارت ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے، یہ پیغمبر نے کہا ہے کہ یہ حرارت کبھی بھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی، اور یہ بات تو مان لیجئے، یعنی ٹھنڈا رکھنا یا اس کا سرد ہونا یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس حرارت کی اپنی کوالٹی ہے کہ یہ کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، یعنی یہ حرارت جس کے بھی دل میں آ جائے تو پھر اس کا معاملہ بدل جاتا ہے۔ اور جگہ کا انتخاب، یہ دیکھیے دماغ میں نہیں رکھا ہے حرارت کو، اس حرارت کو دل میں رکھا ہے۔ جیسے ہر چیز کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے، ہر جگہ نہیں، اور جو قیمتی شے ہوتی ہے وہ قیمتی جگہوں پہ رکھی جاتی ہے۔ آپ کسی کے گھر گئے، اس گھر میں دیکھا کہ بغل میں ہی ایک چھوٹی سی الماری گیٹ کے پاس ہی رکھی ہوئی ہے۔ ہم نے پوچھا یہاں کیا رکھتے ہیں؟ کہ یہاں پہ ہم اپنے گولڈ اور اپنے زیورات رکھتے ہیں۔ ہے ایسا؟ پھر اندر گھر میں گھسے، ایک بڑی سی الماری دکھی، ایک لاکر دکھا، ہم نے کہا اس میں کیا رکھتے ہیں؟ کہ اس میں ہم اپنے جوتے رکھتے ہیں۔ نہیں پہنچے آپ؟ اس میں کیا رکھے ہیں؟ کہا اس میں ہم اپنے جوتے رکھتے ہیں۔ ایسا ہے؟ نہیں، بلکہ جب گھر میں گھسیں گے پوچھا اس میں کیا رکھتے ہیں؟ کہ اس میں جوتا رکھتے ہیں۔ مگر اور اندر گئے، الماری دیکھی، اس کے لاکر میں جب پہنچے گا اس میں کیا رکھا جاتا ہے؟ کہ مولوی صاحب اس میں جتنی قیمتی شے ہوتی ہے، ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، وہ رکھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ظرف ہے دل، مظروف ہے حسین کی حرارت۔ اللہ نے اس حرارت کا انتخاب انسان کے دل کو کیا۔ ارے میں بات کہہ دوں، اگر جس دل میں خدا کے علاوہ کوئی نہیں رہتا، اس میں بھی اگر اس نے کچھ رکھا تو حسین کی حرارت۔ صلوات پڑھ دو محمد علیہ۔
اس میں کیا رکھا ہے؟ کہا جو دل انسان کی سب سے قیمتی جو جگہ ہے اس میں حرارت حسینی کو رکھا ہے۔ ان لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور یہ وہ حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی۔ اور آپ دیکھ لیجئے اب پیغمبر نے کیا کہہ دیا۔ میرے نوجوانوں، آپ آج کی مجلس کو جس عنوان سے بھی سنیے، مگر میں اس پیغام کو تو پہنچا کے ہی رہوں گا، چاہے آپ اس کو جس اعتبار سے سنیے۔ بہت ہوگا یہی کہیں گے پہلی مجلس تھی بہت مولوی صاحب، لیکن دیکھیں کمال پیغام کا ہے، اگر یہ پہنچ گیا تو شاید یہی پوری مجلس ہے، اور یہ مجلس کا تحفہ اسے محسوس کریں کہ اس کی عظمت کو محسوس کریے، اس عزاداری کو کہ کبھی بھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ تو ایسا ہے اس کے لیے کہ اس کے خلاف کام بہت ہوگا، مگر کچھ خدا کی حکمت شامل حال ہوگی جو اسے ٹھنڈا ہونے نہیں دے گی۔ ارے میں کہاں تک لاؤں؟ آپ دیکھیں کسی مشن یا کسی تحریک کے لیے اتنی کوشش روکنے کی نہیں کی گئی جس طرح اس کے لیے کی گئی۔ یہ روایتیں دیکھیے، کیا بیٹے لیے جائیں گے کہ لے لو، ارے امیدار ہوئیے، ہاتھ کٹانا پڑے گا، ہاتھ کٹوا لو۔ اچھا معصوم اور اماموں نے بھی منع نہیں کیا کہ رک جاؤ اگر ہاتھ کٹ رہا ہے، بیٹا جا رہا ہے تو رک جاؤ، نہیں، انہوں نے بھی کہا نہیں کرو۔ ارے کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرارت ہے اور یہ ٹھنڈی نہیں پڑنے والی ہے۔ اللہ اکبر! کیا ہاتھ جا رہا ہے، جاؤ لے لو۔ بچے ایک کو مار کے جا رہے ہیں، ایک کو ذبح کرنا ہوگا، ایک جائے گا، چلو دو چلتے ہیں، تم مر جانا ہم زیارت کر لیں گے، یا تم بچ جانا ہم زیارت کر لیں گے، ہے کیا نہیں ہے؟ لیکن اس حرارت کے لیے کیا کیا نہیں ہے باقاعدہ۔ اگر میں پڑھوں گا مسائل کے شکرے میں، آپ دیکھ لیجئے، پورا اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ جتنے ملعون اور ملاعین گزرے ہیں انہوں نے کیا کیا کام نہیں کیا کہ نہیں اگر بچھے گا تو گھر سے بچوں کی قربانی دینی پڑے گی، یہ ہوگا اور وہ ہوگا، سب کچھ کر لیا مگر یہ غم نہ رک سکا، سب کچھ کر لیا یہ عزاداری نہ رک سکی۔ ارے کم سے کم حالات حاضرہ ہی سے مظاہرہ فرما لیجیے تو شاید بات آپ تک پہنچ جائے گی کہ آج بھی اگر کوئی ان غزہ کے مسلمانوں کی حمایت کر رہا ہے تو وہی کر رہا ہے جس کے دل میں حسین کی حرارت ہے، جس کے دل میں حسین کی حرارت ہے، جن کے پاس حرارت نہیں ہے آج بھی اسی اسرائیل کے طرفدار بنے بیٹھے ہیں، مگر ایران نے اور شیعوں نے، حسین والوں نے اپنا موقف ظاہر کر کے بتایا کہ حسینیت کل بھی ظالم کے خلاف تھی، آج بھی خلاف ہے، آج تک بھی خلاف ہے۔ یہ عزاداری سید الشہداء، یہ وہ حرارت حسینی ہے جو آج ان غزہ کے مسلمانوں کے لیے دل تڑپ رہا ہے۔ جب بعض لوگ اپنے شیعوں میں بھی کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، میرے نوجوان ان اعتراضات سے زیادہ روبرو ہوتے ہیں، مثلا کچھ زیادہ بڑے والے شیعہ ہیں، ہاں بڑے والے، لیکن ایسا نہیں ہے، اپنی بھی اگر کچھ کمی ہے اپنا ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کے حالات جیسے کہ مولوی صاحب کیا ضرورت ہے ممبر سے آپ کو دعا کرانے کی فلسطین والوں کے حق میں، کیا ضرورت ہے آپ کو ان لوگوں کے لیے بولنے کی، وہاں تو کوئی شیعہ نہیں ہے۔ ارے میں کیا بات کہہ رہا ہوں، دیکھیے وہاں تو کوئی شیعہ نہیں ہے، وہاں تو کوئی مثلا شیعہ دکھتا نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ ساری ریسرچ کر کے حضرت بیٹھے ہیں، ارے تھوڑی ساری جنگڑنا کر کے یہی بیٹھے ہیں کہ وہاں کوئی شیعہ نہیں ہے، وہاں کچھ نہیں ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، نہ ہو شیعہ، مظلوم تو ہیں کہ ہوں مظلوم، اما مظلومیت کا تعلق شیعہ سنی سے تھوڑی نہیں ہے۔
ارے بیدار ہوئیے، مظلومیت کا تعلق مذہب سے ہے ہی نہیں ہے. مظلوم چاہے جس مذہب کا ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، دیوبندی ہو، جو بھی ہو، ارے بیدار ہوئیے، مظلوم اگر ہے تو اس کے لیے آواز اٹھانے کا حق میرے مولا علی نے دیا ہے، میرے مولا نے دیا ہے. جس کے لیے فدا ہوتے اسی نے کہا. کیا کہا اس نے؟ تو اسی نے تو کہا کونو للظالم خصما وللمظلوم اونا. ظالم کے لیے ہمیشہ نبرد آزما رہنا اور مظلوموں کے ہمیشہ مددگار رہنا. اب تو ہی بتا کہ علی نے کہا ہو مظلوم اگر مسلمان ہو تبھی، مظلوم اگر شیعہ ہو تبھی، مظلوم اگر سنی ہو تبھی. علی نے کہا مظلوم ہو. میں ایک بات کہہ دوں، مظلوموں کے لیے وہی آواز اٹھاتا ہے جو حسین مظلوم کا مددگار ہوتا ہے. نہیں، آپ کاش بیدار ہوئیے تو میں فقرہ کہوں گا. کیا مظلوموں کے لیے علی نے یہ نہیں کہا کہ مظلوم اگر مسلمان ہو تبھی، نہیں، بلکہ مظلوموں کے مددگار رہنا. اور ایک بات اور کہہ دوں، شیعوں کی علامت بتا رہا ہوں اور آپ اپنے دل میں سما لیجئے، یہ حرارت ہے جو ہم تک پہنچائی ہے کہ کیا مظلوموں کے. ابن زیاد انشاءاللہ مجلسوں میں بھی میرا ٹاپک اسی طرح کا آئے گا، میں ذکر کروں گا. ابن عباس ابن زیاد جب ملعون جب داخل ہوا ہے کوفے میں تو آپ کو پتا ہے دھوکے سے آیا، اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے آیا. لوگوں کو لگا کہ حسین آئے اور پورا کوفہ استقبال میں اس کے گیا. جب اس نے چہرے سے اپنا نقاب ہٹایا تو کچھ نے تو چاپلوسی میں اس کا استقبال کر لیا اور کچھ نے دل میں لعنت بھیجی اور اس کے بعد اس کا استقبال مجبوری پہ کر دیا. کہتے ابن زیاد، سنیے اس معاملے کو کتنا اہم ہے، جو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے فلسطین کے مظلوموں کے لیے آواز بلند کرنے کا. میں ایسے ہی نہیں شامل کر رہا ہوں، ہمارے علماء نے، مراجع کرام نے کہا ہے کہ کم سے کم ان مظلوموں کی حمایت کے لیے ایک آواز تو بلند ہی کرو تاکہ پتہ تو چلے کہ ہمارا رشتہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہمارا رشتہ مظلوموں کے ساتھ ہے. ارے کہاں کو دیکھیں، مظلوم ہونا حقیر ہونے کی دلیل نہیں ہے، بزدل ہونا. اب جو مظلوم کے لیے آواز بلند نہ کر سکے اس سے بڑا بزدل کون ہوگا؟ اب غور کریے کتنا بڑا ہے. ابن زیاد نے حکم نافذ کیا کہ جتنے بھی ہمارے گورنر اور ہمارے جتنے سپاہی ہیں ان کو یہ آدیش ہوتا ہے کہ شیعوں کو پکڑ پکڑ کے لاؤ، یا تو زندان میں ڈالو یا جو زیادہ سخت ہے اس کے گلے کو کاٹ دو. صاف اعلان تھا ایک دم، تلواریں چلتی نہیں، سیدھے کاٹ دیتے تھے. اب کہتے تھے کہ یہ سب جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد یہ سارے واقعے شروع ہوئے. کہتے ہیں ایک ہفتے تک اس کے سارے سپاہی جاتے رہے واپس آتے رہے، جاتے رہے، کوئی ہاتھی نہیں لگتا تھا چونکہ حکم سب تک پہنچ گیا تھا. سارے شیعہ تقیے میں چھپ گئے، کوئی باہر ہی نہیں نکلتا تھا. مگر اب شیعوں کو پتا کیسے کرے کہ شیعہ کون ہے. ابھی غور کریے میں کہاں سے کہہ رہا ہوں، بہت عظیم باتیں دیکھیے. کیا ہوگا؟ تو ابن زیاد نے دیکھا ایک ہفتے تک کسی کے ہاتھ کوئی لگا ہی نہیں. ابن زیاد کہتا ہے تم نہیں پہچانتے، میں شیعوں کو جانتا ہوں. کہا آپ ہی نکل کے پکڑیے. کہ نہیں، ایک نسخہ بتا رہا ہوں، اگر شیعوں کو پہچان کرنی ہے کہ شیعہ ہے کہ نہیں، ایک پہچان کا کیا ہے؟ کہ کچھ نہیں، ایک بہت ہی ضعیف اور لاچار آدمی کو پکڑو اور خوب اسے مارتے ہوئے، ارے تھوڑا بیدار ہو، کہ خوب اسے مارتے ہوئے اور خوب ڈنڈے برساتے ہوئے اسے جہاں شک ہے کہ یہاں شیعہ نشین لوگ ہیں وہیں پر مارتے ہوئے چوراہے تک لے کے جاؤ اور خوب مارو، خوب مارو. جب وہ مدد کے لیے آواز بلند کرے تب دیکھنا مدد کرنے کے لیے گھر سے جو سب سے پہلے نکل جائے، نہیں محسوس کرے، وہی سمجھنا کہ شیعہ ہے. میں اس کہوں آپ کو، یعنی ایک معیار تو پتہ ہی چل گیا، شیعہ سب برداشت کر سکتا ہے مگر مظلوم کی حمایت سے اپنا
صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ اب نہ پوچھئے گا کہ ایران کیوں حمایت کر رہا ہے، صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ لہذا اب دریافت ہم سے نہ کریے گا، شیعہ کبھی بھی ظالم کا مددگار نہیں ہو سکتا، معاون بنیے مظلوموں کے، اور محرم انہیں ظالموں کے منہ پہ تماچا ہے۔ یہ محرم کا چاند چاند نہیں ہے، بلکہ کچلے دبے ہوئے لوگوں کی آواز ہے، جسے حسینیت کی شکل میں عزاداری سید الشہداء کی شکل میں بلند ہو رہی ہے، اور یہ وہ حرارت ہے جو ہر دور کے ظالموں کو اس نے اپنی حرارت میں جلایا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں جیسے ادھر چاند نکلا ویسے کچھ دفتر نکلے، جیسے یہاں چاند نکلا دفتر سے کچھ فتوے نکلے، جیسے یہاں چاند نکلا کچھ بنے مفتی نکلے۔ آپ دیکھ لیجیے نہ جانے الٹی سیدھی روایت اور الٹی سیدھی بات کیا کیا کرتے ہیں، کچھ سمجھی میں نہیں آتا ہے، جس کا کوئی تعلق عزاداری سید الشہداء سے نہیں ہے۔ میں آخری سلسلے کی بات کہہ رہا ہوں اور جو رہ گئی انشاءاللہ پھر کبھی کہوں گا۔ لوگ محرم کو بھی ڈیوائیڈ کرتے ہیں، میرے نوجوانوں کبھی بھی اس کو شیعہ سنی کا رنگ نہ دینا، ورنہ ان جگہوں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیا عزاداری کرتے ہیں ہمارے اہل سنت برادران، جہاں پہ ایک شیعہ نہیں ہے، قما، زنجیر زنی، ماتم، تعزیہ دھاری، ایسا روحانی منظر کہ آپ کی آنکھوں سے باقاعدہ اشک جاری ہو جائے۔ میں نے پڑھا ہے، آپ چلے جائیے بنگال کے کچھ خیموں میں اور ادھر کے علاقوں میں تو جاتا ہوں پڑھنے کے لیے باقاعدہ، نہ جانے کتنا روپے ایک ایک مجلس کے لیے مجھ جیسے جاہل کے اوپر بھی خرچ کر کے وہ لوگ بلاتے ہیں، پوری فلائٹ یہ وہ ایک مجلس کے لیے، اور اہتمام کرنے والے ہمارے سنی برادران۔ اور آپ کو لگے گا نہیں فرق نہیں، یہ کیا ہے؟ لہٰذا دیکھیں دشمن کی، بس اس سلسلے کی بات کو سمجھیے، دشمن کی ایک سازش یہ بھی رہی ہے کہ اس عزائے حسین کو شیعہ سنی میں بھی بانٹ دو، ہاں مسلمانوں کے طبقوں میں بانٹ دو، کہ مثلا محرم شیعوں کا پرتیک ہے بس۔ اللہ اکبر، ایک بات اور ہٹ کے کہوں، لیکن کرم ہے خدا کا کہ اس نے عزائے سید الشہداء کو ایسے ایسے کے گھروں میں لا دیا کہ جو مسلمان بھی نہیں ہے مگر حسین کے غمخوار ہیں۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہونے دے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ صلوات پڑھ دو محمد آل محمد۔ یہ کرم حسین میں آج کتنا ہم، یہ بہت بڑی سازش ہے، یہ نہ سمجھیے کہ سازش نہیں ہو رہی ہے، بہت سازش ہو رہی ہے۔ کتنا پیسہ لاکھوں ڈالر خرچ ہوئے عزاداری سید الشہداء کو ختم کرنے کے لیے۔ ایک تو ان ملعونوں نے جو راستہ چینج کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو اپنا بچہ کٹوا کے بھی یہ ماں زیارت کو جا رہی ہے، یہ تو ایک کو شہید کرا کے بھی زیارت کو جا رہے ہیں، تو دولت خرچ کی گئی، کچھ لوگوں کو خریدا گیا، مگر واہ رہی یہ حرارت نہ پیسوں سے خریدی جا سکی، نہ اسے کوئی ہائی جیک کر سکا، بلکہ یہ ایسی حرارت تھی جو غلط نیت ڈال کے ادھر آیا اس کو بھی اس نے اپنا بنا لیا۔ اگر اس نے وہ خلوص نیت کے ساتھ، یہ حرارت ایسی تھی، نہ اسے کوئی خرید پایا نہ اسے دولت۔ ارے ہم نے تو دیکھے، آپ امریکہ وغیرہ میں چلے جائیے، امریکہ وغیرہ میں جتنے سینٹر ہیں آج ہر مذہب والا پریشان ہے، پتہ ہے کیوں؟ وہ سوچ رہا ہے، آپ جائیے، میں نے تو سارے کلیسا دیکھے، اس کلیسا میں چاہے وہ کیتھولک ہو اور وہ چاہے وہ استدرک ہو، جو بھی جس طرح کا بھی عیسائی ہو، آپ دیکھ لیجئے سب آج یہی رو رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی آتے ہی نہیں ہے۔ سنڈے میں ایک ٹائم معین ہے ہفتے میں، اس میں بھی نہیں کوئی آتا، 2-4-5 بوڑھے ہیں جو بیچارے گرجا گھر آ جا رہے ہیں، ورنہ یہ بھی برباد ہو گئے، یہ بھی ہو جائیں گے۔ توجہ کریے، آپ یہ شکر منائیے خدا کا۔
ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ محسوس کریے عزا خانے اور متولیان، اور یہ آج کے ہمارے بزرگ شکر خدا کرے کہ اپنے بچوں کو کہنا نہیں پڑتا۔ میں نے رات کے اہتمام میں دیکھا کہ بوڑھے نہیں سجا رہے تھے، یہ جوان سجا رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ ان بزرگوں کے لیے ایک امید ہے کہ ہمارا مستقبل روشن ہے۔ نہیں، تھوڑا سا بیدار ہوئی تو میں بات کہوں۔ آج ان کے یہاں ایک خلش ہے، وہ کہتے ہیں ارے یہ کچھ بوڑھے ہیں بیچارے، اگر یہ گرجا گھر نہیں آئیں گے تو ہمارے گرجا گھر ختم ہو جائیں گے، ہمارے مردے میں نہیں ہے، شوق نہیں ہے کسی کو، نہ آنے کا ہے، سب کو ڈر ہے کہ کچھ بوڑھے ہیں چلے جائیں گے، جوان آتا نہیں ہے، نوجوان آتا نہیں ہے، چھوٹے آتے نہیں ہیں، کچھ بوڑھے ہیں۔ اسی لیے باقاعدہ امریکہ میں نے اپنے استاد سے سنا کہ 200 سے زیادہ حسینیہ اور امام باڑے ہیں، اور اس میں اکثر امام باڑے گرجا گھر پہ بنے ہوئے ہیں۔ نہیں، اللہ اکبر، گرجا گھروں پہ بنے، یعنی کیا مطلب؟ گرجا گھر اجاڑے جا رہے ہیں، حسین کا گھر بنایا جا رہا ہے۔ نہیں، وہ بیچ رہے ہیں، ہم خرید رہے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کے آج بھی اضطراب ہے، وہ ہم سے کہتے ہیں آپ کے پاس وہ کون سا چمبک ہے جو لگتے ہی جوان بھی ادھر، نوجوان بھی ادھر، بوڑھا بھی ادھر؟ ہم نے کہا کوئی چمبک نہیں ہے، ہمارے یہاں حسین ہے۔ یہ حسین جہاں پہ بھی ہے، یہ اپنے پاس لوگوں کو کھینچتا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ مقناطیسیت ہے، یہ وہ جذبہ ہے کہ جو اپنے پاس کھینچ لیتا ہے۔ اللہ اکبر، صدق دل چاہیے اس عزائے سید الشہداء کے لیے۔ کتنے لوگ اہتمام کرتے ہیں، میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، پیسہ نہیں ہے کھانے پینے کا، مگر سال بھر اسی عزا کے لیے اہتمام کرتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں ہمیں کچھ دے دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ حرارت ہے جو ٹھنڈی نہیں پڑنے والی۔ اللہ اکبر، میں کہاں سے آپ کی خدمت میں وہ الفاظ لاؤں جو اس احساس کو جگا دے۔ کیسے کیسے چاہنے والے۔ محرم کا چاند نمودار ہو گیا، آپ نے خود محسوس کیا ہوگا، جو بیچارے اپنے گاؤں والے ہیں کیا تڑپ ہوتی ہے۔ یہ حرارت ہی تو ہے جو اپنے گاؤں کھینچ کے لے جانے کی کوشش کرتی ہے، اور جو نہیں جا چکے ہیں، نہیں جا سکے ہیں، ان کے لیے محرم سمجھنے کی بہت اچھی شے ہے کہ کبھی ان دل والوں سے پوچھے کہ غریب الوطنی کسے کہتے ہیں۔ اجرکم عند اللہ، پڑھیں گے میرے ساتھ؟ چاند دکھ گیا محرم کا، اللہ اکبر۔ میں دیکھ رہا ہوں کل رات سے یہ بچے ایک ایک چیز صحیح کرنے میں اپنا گھر نہیں سجا رہے ہیں۔ میں کہوں گا اے حسین غریب، اپنا لطف ان بچوں کے کر دو۔ آ گئی فرش، لے چلوں آپ کو اس منزل پر۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك من سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله، کلیجہ پھٹ جائے گا اگر کہہ دیا، آخر العہد منی لزیارتکم، ابھی قریب ہے کربلا کے حسین۔ آواز ہو، السلام علی الحسین۔ میری ماں بہنوں کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ تمہاری آوازوں کو بلند کرے۔ کیا لفظ ہے امام رضا، کیا فرماتے ہیں؟ یا ابن الشبیر ان كنت
باقیا لشیء فابکی علی الحسین، اے شبیب کے بیٹے اگر رونا ہو میرے جب حسین پہ رونا۔ نہیں پہنچے آپ، پوچھا مولا کیوں ایسا ہے؟ جانتے پوچھا کیا کہا آٹھویں امام نے؟ امام رضا فرماتے ہیں اس لیے کہ میرا گھر میرا جج بڑی غربت سے سوا کیا گیا۔ اللہ اکبر، خدا تمہاری آوازوں کو بلند کرے، اللہ تمہارے گریوں کو بلند کرے۔ ان ایام میں دعا کریے، میری آواز حدیثوں کی وجہ سے گرفتا ہے، لیکن میں بات یقین جانے جسے لے کے شہزادی کا کرم ہے، کم سے کم اس ماں کے لیے رو جو بقی سے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو لے کر ہر عزاداروں کے پاس میرے لال کے زخموں کا مرہم تیرے پاس ہے۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم کیسے کیسے اہتمام ہے۔ سناؤ حدیث، اللہ اکبر، ہمارا چھٹا امام فرماتا ہے میرا مولا اپنے گھر میں مجلس کرتے تھے، دیوبند میں مرثیے پڑھے، مرثیہ دیوبند کا بہت طویل تھا، دیوبند کہتا ہے میں مرثیہ پڑھ پڑھ کے رک جاتا تھا مگر میرے مولا کا گریہ نہیں رکتا تھا، کہ پھر مرثیہ شروع کرو امام کے گریہ اور بلند ہو جاتا تھا، پھر شروع کرو پھر گریہ بلند ہوتا تھا، کہتا تھا میں نے 200 بیت پڑھی مگر کہیں امام کا گریہ رکا نہیں۔ سنیں گے کہتے تھے کہ پردے کے اس بار ساری اہل حرم کی عورتیں تھیں، کہتے عورتوں کی آوازیں ایسی بلند ہوئی کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آپ کی آواز تو بلند ہے مگر ان عورتوں کی آواز، جانتے چھٹے امام نے کہا اے دیوبند کربلا کے بعد عورتوں کی آواز کا پردہ نہ رہا، ارے ذرا احساس کرتے ہماری جدہ زینب نہیں، اللہ اکبر، یہ شان محرم کا نہیں، تھوڑا سا اپنے کو احساس لائیے، بہت ہوئیے گا اگر میں مسائل میں نے پڑھ دیے وہ سارے فقرے اگر میں ادا کر گیا، خدا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ میں کہوں گا ان پردیسیوں کے لیے جو اپنے وطن نہیں پہنچ سکے تو کل حسین کا سلام، بڑا غریب تھا حسین، اللہ اکبر۔ روایت کے فقرے ہیں کہ اتنے مجلسوں کے اہتمام میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اور وہ یاد نہیں کس کا؟ دیکھیے مجلسوں میں جہاں مردوں کا بہت ہی رول ہے وہی عورتوں کا بہت بڑا رول ہے، مرد بھول جائے مگر عورتیں محرم آنے سے پہلے کہتی ہے شوہروں سے محرم آ رہا ہے آپ کچھ پیسے بچا کے دیجئے جس سے حسین کی زری لے سکے، جس سے حسین کا فرش لے سکے، جس سے حسین کا بھلے کہتے ارے ہر روز تو خریدا ہے کہ نہیں میرے گھر میرا آقا آنے والا ہے، میرے گھر میری شہزادی آنے والی ہے۔ آدھے کی عورتوں کا کتنا اہتمام ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ حجاج بن یوسف کا دور ہے، میں کہہ رہا ہوں اسی لیے میں نے پہلے ہی کہا ہے شکر ادا کرو کہ ایسے ملک میں ہو کہ بڑی آسانی سے فرش عزا بچھا لیا، بڑی آسانی سے حسین پر ہو لیا، مگر سلام ہو ان پر جنہوں نے قربانیاں دے کر حسین کا نام لیا۔ کہتے حجاج کے دور میں ناصرہ نام کی ایک خاتون، اللہ اس کے حوصلوں کو بلند کرے، پروردگار خدا غریق رحمت کرے، ناصرہ علی کی چاہنے والی، حسین کی عاشق، کیا منزل ہے محسوس کریے گا۔ حجاج نے اعلان کیا کہ کوئی بھی مجلس نہیں کرے گا، کوئی حسین کے نام کا فرش نہیں بچھائے گا۔ ناصرہ اس کے 2 جوان بیٹے، شوہر، ناصرہ کہتی ہے یہ فرش تو بچھے گا، چاہے کچھ ہو جائے میرے آقا کا فرش تو بچھے گا۔ کہتے جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا کالے لباس پہن لیے، شوہر اور زوجات 2 بچے، ڈر کے مارے کوئی شیعہ اس کے گھر مجلس میں نہیں آیا۔ ناصرہ بیٹھ کر مرثیہ پڑھ رہی ہے، شوہر رو رہا ہے،
بیٹے رو رہے، اتنے میں دق الباب ہوا، دروازہ کھلا، اللہ اکبر، حجاج بن یوسف کے سپاہی آ گئے، کہا تجھے خبر نہیں ہے کہ منع ہے کہ کوئی حسین کا نام نہیں لیتا؟ جانتے ہیں اس شوہر نے اپنی زوجہ کی طرف دیکھا، زوجہ کہتے ہیں کہیے نا کہ حسین کا ماتم ہوگا، ارے کہیے نا حسین، بہت روئیے گا اگر احساس پہنچ گیا، ارے کہیے نا کہ حسین کی مجلس ہوگی۔ کہتے ہیں شوہر کو، دونوں بچے کو گرفتار کر کے حجاج کے سامنے لے گئے، حجاج ملعون بیٹھا ہوا تخت پر، کہتے ہیں کیا کر رہے تھے؟ کہ حسین کی مجلس کر رہے تھے۔ کہ پتہ نہیں ہے کہ حسین کی مجلس کرنا منع ہے؟ منع ہے، میں نے منع کیا ہے۔ جانتے ہیں باپ نے سر جھکا رکھا تھا کہ حسین کی مجلس تو ہوگی، وہ کہتا ہے میں منع نہیں کرتا ہوں، کر لو۔ دیکھیں کیسے حوصلوں گفتگو آ گیا، مگر واہ حرارت حسین کی، کہا حسین کی مجلس ہوگی؟ کہاں ہوگی؟ کہا اچھا ٹھیک ہے کرو، مگر قربانی دینی ہوگی۔ کہا کون سے قربانی؟ کہا ان دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی قربانی دے دے، جا حسین کی مجلس کر لے۔ اللہ اکبر، باپ کا سر جھک گیا، نہیں پہنچو گے بہت رو گے، کتنے معرفت والے بیٹے تھے، دونوں بیٹے کہتے بابا ارے کہیے نا حسین کی مجلس ہو۔ اللہ نے دن سنیے کیسے یہ مجلسیں پہنچی ہے، کہتا کہیے نا بابا مجلس ہوگی، باپ کہتا ہے مجلس ہوگی۔ اللہ نے جلاد کی تلوار چلی، بیٹا باپ کے سامنے ذبح ہو گیا، پھر کہتا ہے مجلس ہوگی حسین کی، باپ نے سر جھکایا، بیٹا دوسرا تھا، کہنے لگا بابا کہیے نا آقا کی مجلس ہوگی۔ آپ محسوس کریں نہ کریں مگر کلیجہ پھٹ جائے گا، جیسے ہی دوسرے بیٹے نے کہا جلاد کی تلوار چلی، دونوں بیٹے باپ کے سامنے ذبح ہو گئے۔ اب ابن زیاد ملعون کہتا ہے جا حسین کی مجلس کر لے، نہیں محسوس کر پائے۔ اللہ نے، میں کہتا ہوں حسین یاد آ گئے، دو بیٹے کے جنازے کو لے کر اب جب باپ چلا، ناشرہ گھر میں ہے، علی والی ہے، سوچئے ماں کا کیا حال ہوگا۔ کہتے دونوں بیٹوں کو لے کر گھر دروازے پہ جب پہنچا، آپ نہیں پہنچے چاہے اس منزل کو محسوس کر لیں، کہتے جیسے ہی دروازہ کھلا ماں نے شوہر کو دیکھا اور دونوں بیٹے کی میت دیکھی، ناشرہ نے کوئی گریہ نہیں کیا کہ میں آقا پہ روں گی آج، لے چلیے دونوں بیٹوں کی میت کو اندر رکھا۔ اب اس کے بعد حسین پہ رونا شروع کیا، جیسے ہی علی اکبر پہ پہنچی اب جو مرثیہ پڑھا، اے یعقوب کو یوسف سے ملوانے والے، اللہ نے جیسے ہی لیلا کو سلام کہا، ارے چاند رات ہے، لیلا کو سلام کیا، اتنے میں جب نظر اٹھائی تو اپنے کو پایا، اپنے شوہر کو پایا، ہاتھ بلند کر کے کہا اے مولا میں بچے نہیں مانگتی مگر کم سے کم میرے بیٹے ہوتے تو مرثیے پہ گریہ تو کر دے۔ ابھی کہا ہی تھا اندر سے رونے کی آواز بلند ہوئی، ناصرہ دوڑے دوڑے جب گھر میں پہنچی کیا دیکھا، ایک ضعیفہ اپنے زانوں میں بچوں کا سر رکھ کے کہہ رہی تھی اکبر کی قربانی کے بعد اب کوئی جواب۔ یا رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب مظاہر کی نظر دے۔ الہی ان آوازوں کو قبول فرما۔ بارہلا
مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم فرما، حسین کے عزاداروں کی حفاظت فرما، بارنا ہماری ان قربانیوں کو، ہماری ان خدمتوں کو اے حسین غریب سے قبول فرما۔ ہمارے درمیان وہ سب بزرگ جو پچھلے سال رہے ہو، اس سال نہیں ہے، چاند رات ہے، الہی معبود ہماری مجلسوں کا ثواب ان کے حق میں لکھ کر ان کو بارگاہ اہدیت میں پروردگار ان کی مغفرت فرما۔ الہی تیری بارگاہ میں یہ ہمارے بہت سے بزرگ یہاں تشریف فرمائے، انہیں صحت کاملہ عنایت فرما۔ لفظ کہہ دو اور دعا کر لیجئے، اے رباب تیرے اصغر کے سوکھے اونٹ کا واسطہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو خاص کر رحم فرما جو غزہ میں، فلسطین میں جن کی ماں کی گودیوں سے ان بچوں کو الگ کر دیا ہے، اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ آخری دعا ہے یوسف زہرا قائم آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہم سب کو کہنا صلوات الکرام میں شمار فرما۔ دیکھیں شب اول ہے اور یہ شب چاند ہے، محرم کی رات ہے، لہٰذا آپ حضرات مل کر، چونکہ ہماری اور آپ کی دعا ہے کہ تیرے آقا کا ظہور ہو، ان ظالموں سے پوری دنیا پاک ہو۔ آئیے اس غریب پہ زہرا اور خاص کر فرزند زہرا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ یا حسین یا حسین، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا، ہے چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے صغرا، ہے چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا، چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا، چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا، گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی، تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی، 1400 برس بیتے، 1400 برس بیتے، سب کرتے ہیں شکوہ، چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا، چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا، ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے، کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، اسے تو نہ نظر آئے، چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا، چاند محرم کے
تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی چلا جا بھیا کی جدائی میں پریشان ہے رہتی ہر روز یہ نانا کو رو رو کے یہ کہتی اکبر نہ ملا نانا اکبر ملا نانا میں مر جاؤں گی تنہا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا جائے چاند محرم محرم کے تو بدلی میں چلا جا بہنوں کو تو بھائیوں سے رشتہ ہی عجب ہے تم بھول گئے مجھ کو یہ کیسا یہ غضب ہے اس آس پہ زندہ ہوں اس آس پہ زندہ ہوں دیکھوں تیرا صحرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم رم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتے ہیں محلہ میں خدائی 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا شوہدار جو کہ مصروف ثنائے شہداء رہتا ہے جو کہ مصروف ثنائے شہداء گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے جو کہ مصروف ثنائے شہداء ہے شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی ہوئے شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے جو کہ مصروف ثنائے شہداء رہتا ہے جو کہ مصروف رہتا ہے جو کہ مصروف ثنائے شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی شمر کہتا تھا
شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے، جو کہ مصروف ثنائے شہداء رہتا ہے، جو کہ مصروف ثنائے شہداء رہتا ہے۔ شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے، جو کہ مصروف ثنائے شہداء رہتا ہے، جو کہ مصروف ثنائے شہداء رہتا ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، میز پہ بھی سر عباس جھکا رہتا ہے، جو کہ مصروف ثنائے شہداء رہتا ہے، جو کہ مصروف ہائے ہائے آخری دو رو کے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، رو کے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، رو کے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، جو کہ مسرور ہوئے۔ جواب سنیے سادانی کا، ہوئے سنیے جواب ہے، ہوئے وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی، وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی، کرتا بے وارث بچوں کا پھٹا رہتا ہے، رو کے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، رو کے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، جو کہ ہائے ہائے وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی، کرتا بے وارث بچوں کا پھٹا رہتا ہے، جو کہ مصروف ثنائے شہداء رہتا ہے، جو کہ مصروف ثنائے تحفے کعبہ کا تجھے شوق ہے عباس کے دبی، تحفے کعبہ کا تجھے شوق ہے عباس کے دبی، مضطرب دل صفت قبلہ نما رہتا ہے، جو کہ مصروف ثنائے شہداء وہ رہتا نہیں
پر نام صدا رہتا ہے